اور کوفہ کو یہ بھی مقام حاصل ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کو بسایا تھا. سبحان اللہ. کس نے بسایا تھا؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسایا تھا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو کوفہ ایسا مسکن ہے جس کو بسایا تو حضرت سعد بن وقاص نے، مگر سب سے زیادہ اگر اس کو کسی نے سیراب کیا تو مولا کائنات شیر خدا نے اس کو سیراب. سبحان اللہ. اور اس طریقے سے مولا کائنات شیر خدا نے اپنے زمانے میں مدینہ شریف کو نہیں کوفہ کو راجدھانی بنا دیا تھا. سبحان اللہ. کس کو بنایا تھا؟ اور وہیں آپ منتقل بھی ہو گئے تھے آخری وقت میں. اور وہاں یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اس زمانے میں کوفہ کا قاضی بنا کر کے بھیجا تھا. اور کوفہ کا جو بیت المال تھا اس کا خزانچی اور کیشیئر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر بن خطاب نے بنا کر کے بھیجا. کوفہ شہر کی ایک تاریخ ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اپنے وقت کے جلیل القدر صحابہ وہاں تشریف فرما تھے. وہیں پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد ملک فارس کو چھوڑ کر کے اور وہیں جا کر کے سکونت اختیار کر لیا. آپ کے والد ماجد حضرت ثابت ان کا نام تھا. یہ اکثر و بیشتر مولا کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کے جو دادا تھے وہ ان دادا کا نام بھی نعمان تھا. وہ بھی حضرت مولا کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو دعائیں لیتے تھے. تو مولا کائنات نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا ولد صالح عطا فرما دے جو دین کی سچی خدمت کرے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ وہ مولا کائنات شیر خدا کی دعا حضرت امام اعظم کے حق میں صحیح ثابت ہو کر کے آئی. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم کو پیدا فرمایا. زمانہ نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم نے کتنی دین کے اندر خدمت کیا اور اللہ پاک نے آپ کے نام کو بھی بہت روشن فرمایا. لوگ آپ کو یہ کہتے تھے کہ غلام بن کر کے آئے معاذ اللہ، مگر کبھی نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے حضرت اسماعیل تھے جو حضرت حماد کے بیٹے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے حماد کے بیٹے اسماعیل، حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا کہ اللہ کا یہ فضل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی اللہ پاک نے غلامی میں مطلع نہیں فرمایا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جیسے شیعہ یا یہ غیر مقلدین اہل حدیث خبیث ہوتے ہیں، بولتے ہیں تو غلام تھے. غلام نہیں تھے. الحمدللہ نوشیروان جو بادشاہ گزرا ہے نا پہلے زمانے میں، نوشیروان کے خاندان سے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف حاضر ہوئے. اس زمانے میں حضرت امام حسین کے پوتے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں نے حضرت امام باقر کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ ابو حنیفہ نام کا ایک آدمی ہے کوفہ میں جس نے بڑی وہ مچا کر کے رکھی ہے، ایسا کر کے رکھا ویسا کر کے رکھا، رسول پاک کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا، وہ اپنے عقل پہ فیصلہ کر لیتا ہے. تمام طریقے سے شورشیں قائم کر دیا. جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی، حضرت نے قدم بوسی فرمائی. اس کے بعد میں حضرت امام باقر نے فرمایا کون ہو تم؟ عرض کیا کہ حضور میں ابو حنیفہ ہوں، نعمان بن ثابت میں کوفے کا رہنے والا. اچھا وہی تم ابو حنیفہ ہو جو میرے دادا کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے اپنے قیاس پہ عمل کرتے ہو؟ تم وہی ابو حنیفہ ہو جو ہمارے دادا کے حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے عقل پہ تم بھروسہ کرتے ہو اور لوگوں کو مسائل اپنے عقل سے بتایا کرتے ہو؟ بہت غضب میں آ گئے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ. سیدنا امام اعظم نے عرض کیا کہ حضور تشریف رکھیں، پھر حال زار پہ آپ کرم فرمائیں. بیٹھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ آپ بتائیے کہ مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے؟ سوال کر لیا کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے. حضرت امام باقر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے، مرد کبھی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضور جب مرد طاقتور ہے عورت کمزور ہے تو مرنے کے بعد میں حصہ عورت کا زیادہ ہونا چاہیے کہ مرد کا زیادہ ہونا چاہیے؟ خاموش رہے وہ. حضرت امام اعظم نے عرض کیا کہ حضور اگر میں اپنے عقل سے فیصلہ کرتا اور اپنے آپ کے نانا جان کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب عورت کمزور ہے تو عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، مرد کا حصہ کم ہونا چاہیے. مگر نہیں، آپ کے دادا کریم کا حکم یہ ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، عورت کا حصہ کم ہونا چاہیے.
تو ہم نے اپنے عقل پہ کہاں کام کیا؟ ہم تو آپ کے دادا حضور کی حدیثی پہ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میرے ساتھ حضرت امام اعظم نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ تو فرمایا آپ نے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے. کیا ناپاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو حضور آپ بتائیے کہ اگر میں اپنے عقل پہ فیصلہ کرتا تو پھر میں پیشاب کو نہیں، میں منی کو حکم دیتا کہ سب سے زیادہ نجاست غلیظہ میں منی کا حکم آنا چاہیے، مگر پیشاب ہی کو سب سے زیادہ جو آپ کے دادا جان نے فرمایا میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں. اس کو بھی آپ سنے تو بہت خوش ہوئے. پھر آپ نے تیسرا سوال یہ کر لیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ سیدنا امام باقر سے تو انہوں نے فرمایا نماز افضل ہے. تو کہا حضور جو نماز افضل ہے تو عورتیں جب بیماری کی حالت میں ہوتی ہیں تو حکم یہ ہونا چاہیے کہ وہ نمازوں کی قضا کریں، روزے کی قضا نہ کریں، اس لیے کہ نماز افضل ہے، روزہ اس کے بعد میں ہے، مگر روزوں کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے. اب اگر میں اپنے عقل کے بنا پر حکم دیتا اور آپ کے نانا جان کی حدیث کو چھوڑتا تو میں یہ کہتا کہ روزوں کی قضا نہ کریں بلکہ نماز کی قضا کریں، اس لیے کہ نماز افضل ہے. مگر نہیں، میں نے آپ کے نانا جان کی حدیث پہ عمل کیا اور میں نے یہی لوگوں کو بتایا کہ نماز یہ روزانہ ہے، نماز روزانہ ہے، 5 میں روزانہ پڑھی جاتی ہے. اللہ کی بندی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے نمازوں کی قضا نہ کرے. اور روزہ سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے، 3 روزے 10 روزے اگر چھوٹ بھی گئے تو آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں. جب یہ سنا حضرت امام باقر تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے سینے سے چپا آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ذہن میں تو لوگوں نے ڈال دیا تھا کہ وہ تو اپنے عقل سے فیصلہ کرتا ہے، آج مجھے معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ کون ہے اور کس مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے، بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ کا کپڑوں کا ہول سیل کا کاروبار تھا. آپ کے دادا، آپ کے ابا یہ سب بڑے کاروباری تھے، ہول سیل کا کاروبار کرتے تھے، مگر الحمدللہ کبھی نماز ان کی نہیں چھوٹی. اور ایسا احتیاط فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کپڑے میں تھوڑا عیب تھا اور حکم یہ ہے تجارت کا کہ جس چیز میں عیب ہو اس کو بتا دیا جائے. تجارت کا یہ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر عیب دار کوئی چیز ہو تو اس کو بتایا جائے کہ اس سامان میں عیب ہے، اس کی قیمت اچھے سامان سے کم رکھی جائے اور بتا کر کے دیا جائے. یہ مسئلہ ہے. حضرت سیدنا امام اعظم نے اس کپڑے کو اٹھایا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ دیکھو اس کپڑے میں عیب ہے، اس کو بیچنے کے لیے لے جانا مارکیٹ میں، مگر بتا دینا کہ اس کپڑے کی قیمت اتنی ہے اور اس کے اندر عیب ہے. اب جس کو خریدنا ہوگا خرید لے گا، نہیں خریدنا ہوگا تو لے آنا. وہ نوکر گیا اور بازار میں ہول سیل میں سارے مال کو بیچ کر چلا گیا. اب جب شام کے وقت آیا حضرت نے پوچھا کہ اس کی قیمت کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آپ سوچو کہ اتنے بڑے امام تھے، آج ویسے ہم اپنے امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اتنے بڑے امام تھے، انہوں نے شام کو جو پوچھا کہ وہ مال جس میں عیب تھا اس کی قیمت کہاں ہے. اب وہ بیچارہ گھبرا گیا، پریشان ہو کر کہ میں کیا جواب دوں. مگر الحمدللہ وہ سب بڑے بڑے علماء کی بارگاہ کے جھوٹ سے بہت اجتناب کرتے تھے، نہیں کہ نکال کر کے لاؤ فوراً نکال کر کے رکھتے کہ حضور یہ مال ہے. نہیں، اس نے برجستہ کہا کہ حضور میں بھول گیا تھا اور میں نے ہول سیل میں پورے مال کو ایک ساتھ بیچ دیا. فرماتے ہیں علماء کہ اس دن جتنا تجارت آپ نے کیا تھا، جتنا مال بیچا تھا، جتنا پیسہ تھا، سب اپنے رائے خدا میں سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ مال حرام ہے اور حرام مال کی امیزش جس میں ہوگی وہ سب کو ناپاک بنا دے گی. اس میں نہیں معلوم کہ کون سا پیسہ ہے، کیسے چھاٹو گی کون سا پیسہ ہے، کیسے نکالو گی کون سا پیسہ ہے. اللہ اکبر. یہ احتیاط فرماتے تھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اور آپ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا لڑکا انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے کر کے گئے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. دھوپ بڑی شدت کے ساتھ تھی، کہیں کوئی سایہ نہیں تھا، ایک دیوار کا سایہ تھا جہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ حضور آپ کھڑے ہوئے ہیں، دھوپ میں اچھا نہیں لگتا اور کافی تیز شدت کے ساتھ دھوپ ہے، حضور اس دیوار کے سائے میں آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا یہ مکان ہے وہ مکان والا میرا قرض ہے اور کسی کو پیسہ روپیہ قرض دے کر اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے. میں اس مکان کے مالک کے دیوار کے سائے میں اگر کھڑا ہوں گا تو یہ بھی ایک طریقے سے فائدہ ہے.
کہ میں نے اس کے دیوار کا سایہ کہیں کل یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے پوچھے نہ کہ ابو حنیفہ کیا تو نے اسی لیے اس کو قرض دیا تھا کہ اس کے دیوار سے تو مفت میں فائدہ حاصل کرے؟ تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ببرکات ہے کہ قرض دار کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا نہیں پسند فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچو کہ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے۔ آج ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، جن کی ابتدا میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ان کا نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ امام اعظم کے مسلک پہ اٹھاتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے مسائل شرعیہ ہیں، ہم لوگ اسی لیے حنفی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں۔ پیر و مرشد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی المسلکی کہا کرتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں لکھتے بھی تھے، قادری کے ساتھ میں آپ حنفی ضرور لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ان کی سال پاک کی تاریخ ہے، اور یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ سرکار نے اپنے زمانے میں تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک حدیث پاک نقل فرمائی، سرکار نے ارشاد فرمایا لو کان العلم عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء یا رجل من اہل فارس۔ سرکار نے فرمایا، اور اسی محفل میں حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے؟ صحابہ رسول ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے، ملک فارس کے رہنے والے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہاں رہنے والے ہیں؟ ملک فارس کے رہنے والے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں۔ سرکار نے اپنے دستے اقدس کو حضرت سلمان فارسی کے کندھوں پہ رکھا، اور یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان یہ بلندی میں آسمان کو پہنچ جائے گا، ثریا کو پہنچ جائے گا۔ تو ملک فارس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو ثریا سے اس ایمان کو حاصل کر لے گا، اور وہ انہی میں سے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نے اشارہ فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی جہاں سے یہ آئے ہیں وہیں پہ وہ پیدا ہوگا۔ علماء نے جب اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی تو اکثر و بیشتر علماء نے یہی ثابت کیا اس حدیث پاک سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس کو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے مقبول ہے الحمدللہ۔ ایک جگہ یہ بیان ہوا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المرسلین، تو رسول پاک کے روضے پاک سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، جس کو رسول پاک مسلمانوں کا امام فرما رہے ہیں تو اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں؟ آپ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 صحابہ، ایک روایت میں ہے کہ 20، ایک روایت میں 26 صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات کی۔ تو ان کے اس پاک کی تاریخ یہ لگ چکی ہے، 2 شعبان ہے، کل کا پورا دن ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں کوئی بھی نیاز کے لیے وہ فاتحہ خانی کے لیے کوئی تبرک لے کر کے آئیے، اور جو گھر میں جانکار ہوں قل شریف پڑھ کر کے، الحمد شریف پڑھ کر کے، جو بھی قرآن شریف آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ کر کے، اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج کی درپیش کریں، فاتحہ دیں، تاکہ یہ ثبوت ملے کہ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ بے شک۔ اور آپ کے گھروں میں بھی معلوم ہو، جو آپ کے ہونہار بچے ان کو بھی معلوم کہ آج کس کے نام کی فاتحہ ہے۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام اعظم و حنیفہ کے مسلک پر ہم سب لوگوں کو عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔